جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، قوم نے سوچا کہ عوامی حکومت سے ملک میں استحکام آئے گا، لیکن کیا ان کا یہ خواب پورا ہو سکا؟ پنجاب میں نواز شریف کی حکومت، صدر غلام ساق کی ناراضگی اور نامعلوم افراد سے خفیہ ملاقاتیں، اسی دوران ایک ایسی سازش تیار ہو رہی تھی جو وزیر اعظم کو گرانے کے لیے فوج کے اپنے ہی افسران نے رچائی۔ رات کے اندھیرے میں ہونے والی اس خفیہ کارروائی کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا نام دیا گیا۔ آخر کون تھے وہ کردار جو جمہوریت کی بنیادیں ہلانے نکلے تھے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں وزیر اعظم کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام کے ووٹوں کی بجائے کچھ غیر سیاسی طاقتیں ہی رہی ہیں۔ حکومت عوام کے ووٹوں کی بجائے کسی اور مرکز میں بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ کچھ اسی قسم کا کھیل 1988 میں بھی کھیلا گیا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم اور غلام ساق خان صدر مملکت تھے۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب تو ہو گئی، مگر پنجاب کے صوبائی الیکشن میں میاں محمد نواز شریف کو شکست دینے میں ناکام رہی۔ چنانچہ میاں محمد نواز شریف نے پنجاب میں حکومت بنائی اور بے نظیر کو ٹف ٹائم دینے لگے۔ اس الیکشن میں بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں ایک اتحاد بنایا گیا تھا جسے IJI یا اسلامی جمہوری اتحاد کہا جاتا تھا، اور اس اتحاد کی سربراہی میاں محمد نواز شریف خود کر رہے تھے۔ نواز شریف پنجاب کے بجائے مرکز میں حکومت چاہتے تھے، مگر جب مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے بے نظیر کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھی اس سب صورتحال سے واقف تھی، اس لیے اس سے پہلے کہ نواز شریف کوئی سیاسی چال چلتے، بے نظیر بھٹو نواز شریف کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس 94 سیٹیں موجود تھیں، جبکہ IJI کے پاس 102 سیٹیں موجود تھیں۔ ان 102 سیٹوں کے علاوہ IJI کو 32 آزاد ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو نواز شریف 152 ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے اور بے نظیر بھٹو کی طرف سے لائی گئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف غلام ساق خان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو اور غلام ساق خان کے تعلقات شروع سے ہی خراب تھے۔ لیکن یہ تعلقات مزید کشیدہ اس وقت ہو گئے جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے۔ صدر مملکت غلام ساق خان بے نظیر اور راجیو گاندھی کے درمیان ہونے والی گفتگو سننا چاہتے تھے، مگر بے نظیر بھٹو نے انہیں راجیو گاندھی سے دور ہی رکھا۔ اس لیے غلام ساق خان اب موقع کی تلاش میں تھے اور انہیں یہ موقع بہت جلد مل گیا۔ انہی دنوں میں صدر پاکستان کو پیپلز پارٹی کی کرپشن کی رپورٹس ملنا شروع ہو گئی۔ بے یقینی کی اس صورتحال میں بے نظیر کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کارروائی کی جاتی، انٹیلیجنس بیورو نے ایک خفیہ ٹیپ ریکارڈ کر دی جس میں ISI کے 2 افسران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ یہ 2 افسران میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز احمد تھے۔ اس سازش کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا نام دیا گیا تھا۔ Audio tapes and video tapes. But before that, to understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations being made for lodging, tabling a vote of no confidence against Mohtarama Benazir Bhutto. They were operating like jackals and in the middle of the night. سازش کا بانڈا پھوٹنے پر پاک فوج نے میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز احمد کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ دونوں افسران نے انکوائری میں بتایا کہ یہ سب وہ آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور صدر غلام ساق خان کے آرڈرز پر کر رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن اس کو ثابت نہ کر سکے۔ مڈ نائٹ جیکال کی پوری رپورٹ آئی، میں نے اسٹڈی کیا اور میرے پہ دباؤ تھا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کریں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ کورٹ مارشل کے ذریعے ان پہ کوئی بڑی سزا ہو سکتی تھی۔ تو میں نے محترمہ سے کہا کہ میرے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ میں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کورٹ مارشل ہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آئے گا، فوج کے لوگوں کا نام آئے گا، دونوں اداروں کی بدنامی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ثوابدیدی اختیار سے ان کو سزا دوں۔ میں نے اپنے اختیار استعمال کر کے دونوں آفیسرز کو ڈیو ٹو فالٹ آف آفیسر فوج سروس سے
میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز احمد پیپلز پارٹی کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے انہیں رشوت دے رہے تھے۔ یہ خفیہ ٹیپ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان کالو نے حاصل کی اور بینظیر بھٹو کے حوالے کر دی۔ یہ جو مڈ نائٹ جیکال کیس ہے، یہ بیسیکلی آئی بی کا بھی آپریشن نہیں تھا، آئی بی نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی، اصل میں وہ ٹریپ آپریشن کیا کر رہے تھے؟ ہوا یہ کہ میں نے انہیں کہا کہ سر آئی جے آئی کا ملک نہیں میں ہمارا دوست ہے، وہ بڑا ایکٹیو ہے نو کانفیڈنس میں، مجھے صرف اس کے ساتھ ریپو بنانا پڑے گا، اس کا کانفیڈنس ون کور کرنا پڑے گا، تاکہ میں ان ویٹنگ انٹرویو کے ذریعے اسے انفارمیشن، وہ انفارمر تو نہیں بن سکتا لیکن جب اس کو میرے اوپر اعتماد آئے گا تو وہ مجھے کچھ بتائے گا۔ وین ہی تھنکس کہ آئی ایم ون آف دیم، یا تو وہ میرا مخبر ہوتا تو وہ مجھے انفارمیشن دیتا۔ تو آپ جب اس طرح کے انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ انگریس بناتے ہیں، انگریس بنانے کے لیے مجھے اس پہ کانفیڈنس اپنا بلڈ کرنا۔ جو آپ کر رہے تھے یہ اپنے ڈی جی کی اجازت سے کر رہے تھے؟ بالکل، کلو صاحب کو پتا تھا؟ بالکل، سنیں لیکن بعد میں کلو صاحب نے فون کیا؟ میں نے جب جنرل کلو کو ان کو میں نے ایک کیسٹ بھی دی، انہوں نے کہا میرے پی ایس میجر ندی میں اس کو دے دے، میں نے اس کو دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ سر مجھے خطرہ ہے، یہ کوئی بات بنا دیں گے تو اگر مجھے آپ فری ہینڈ دے دیں تو اس نے کہا بالکل۔ جب ٹرائل شروع ہو گئی جی ایچ کیو میں تو میں نے وہاں پہ ان ساری بریفز کی کاپیاں دے دی جو میں ڈی جی کو دیتا رہا، اور میں نے کہا میں تو ڈی جی کے لیے یہ کر رہا تھا، میں نے اس کے ریزلٹس بھی ڈی جی کو دیے ہیں۔ آپ ریٹن بریفز دے رہے تھے؟ ہاں ریٹن، اور میں نے وہاں جو سٹیٹمنٹ دی 12 صفحات کو، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کو اس سازش کا پتہ چلا تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ارکان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میٹنگز کرنا شروع کر دیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت خراب ہو تو اون پہ بیٹھے بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا دیا۔ ایم کیو ایم نے 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، مگر اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کو توڑ دیا۔ اس وقت تک جنرل اسلم مرزا بیگ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن چکے تھے۔ انہوں نے میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز کے خلاف انکوائری کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں انہیں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ جنرل حمید کول نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں، اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا وہ میری ڈسپوزل پہ کیا گیا۔ میں گیا کراچی، اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے۔ کتنے پیسے تھے؟ 50 لاکھ۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت 88 کا الیکشن ہونا تھا بہاولپور کریش کے بعد، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، انتخابات سے پہلے کی بات ہے پہلے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ 1988 میں بھی سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے تھے؟ یقیناً یہ تو ریکارڈ کی بات ہے۔ بنیادی طور پہ سیل صاحب یہ تھا کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا، اور اس الیکشن سیل میں 2 اہم بیوروکریٹ تھے، ایک رویداد خان اور دوسرے اجلاس زیدی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ جب نواز شریف 1990 میں وزیر اعظم بنے تو جس بریگیڈیئر امتیاز کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا، نواز شریف نے اسی بریگیڈیئر کو ڈی جی انٹیلیجنس بیورو تعینات کر دیا، اور وہ تقریباً 3 سال تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ فوج کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ میجر عامر اس ساری سازش کے مین آرکیٹیکٹ تھے۔ تحقیقات کے دوران میجر عامر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بے نظیر بھٹو کی بجائے نواز شریف زیادہ قابل قبول تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کمزور لیڈرز کو پسند کرتی ہے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے سینئرز کے آرڈرز کے مطابق کیا، اور میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ ان سب کے باوجود اپوزیشن پارٹیاں بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں تمام تیاریاں مکمل کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت یا ہارس ٹریڈنگ بھی عام ہو گئی، جسے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے بھی خوب کور کیا۔ جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو پیپلز پارٹی 12 ووٹوں سے اسے ناکام بنانے میں کامیاب رہی، اور اسی طرح آپریشن مڈ نائٹ جیکال فیل ہو گیا۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال نہ صرف ایک سازش تھی بلکہ ایک سبق بھی کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کی غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ آج بھی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا اصل مرکز عوام ہونا چاہیے، نہ کہ خفیہ کمروں میں بیٹھے لوگ۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔